السلام علیکم، میں ہوں جی مسز بلال. اچھا، کیونکہ میرے سبسکرائبرز جتنے بھی ہیں، سب سے پہلے اوبویسلی ان کو السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب اپنی اپنی جگہوں پہ ٹھیک ٹھاک ہوں. اب جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں دیٹ الحمد للہ آئی ایم مسز بلال ہیئر مائی سیلف نازش خان. اور کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں اوبویسلی اگین یہ کہوں گی کہ سب اپنی جگہوں پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اگین آج بھی میری آواز تھوڑی سی جو ہے وہ ہو رہی ہے فلو کی وجہ سے. نزلہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا مجھے، کیونکہ بند نزلہ رہتا ہے تو وہ گلا اور سب سر میں بہت درد اور باڈی پین تو بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کیونکہ ٹھنڈا پانی آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ گرمی آپ پہ اتنی ہے تو وہ تھوڑا سا ابھی رہے گا سچ. اور پرہیز بھی کچھ اس طرح کا زیادہ نہیں ہو پا رہا، صرف ایک آئل کا ہو جاتا ہے پرہیز. رائس کا بھی ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو. کل بلکہ آج تو میں نے اسپیشلی کھانا بھی نہیں بنایا کیونکہ ویکینڈ ہے اور ویکینڈ والا دن ہی ایک آپ کو ملتا ہے جس میں آپ ساری صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک مہینہ ہر مہینے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ گھر کا جو ہے وہ کام وغیرہ نمٹاؤں. اچھا، ایک چیز آج جس طرح ہمیشہ میں ایک ٹاپک پہ بات کرتی ہوں، بٹ یوزولی میں جو بات کرتی ہوں وہ لوگوں کے دیے ہوئے ٹاپکس ہوتے ہیں یا لوگوں کے ڈسکس کیے ہوئے ٹاپکس ہوتے ہیں. اور وہ ڈسکس کس طرح سے ہوتے ہیں، میں یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو یہاں پہ نا بہت اچھا لگ کیا رہا ہے، آپ کو نہیں بھی لگ رہا ہے. میں لوگوں کو جسٹیفائی کرنے نہیں آ رہی، میں صرف اپنے ویورز کو بتانے کے لیے آ رہی ہوں دیٹ جو بھی میرے ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ ریلیٹڈ ٹو مائی لائف. کیونکہ بہت سے لوگ لائیولی مجھ سے چیز پوچھتے ہیں، لائک اگر وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جو ابھی ایریا نیبرز میں میری جتنی بھی بھابھیاں وغیرہ ظاہر ہے بچوں کے پیرنٹس ہیں اینڈ آل، تو وہ اکثر ان کا یہ سوال ہوتا ہے میم نازش اچھا آپ اس طرح سے اور اس طرح سے، میم نازش آپ کو یہ سب باتیں اتنی ایکسپیرینس. دیکھیں جو بھی میں ڈسکس کرتی ہوں ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو سسرال ہو، ریلیٹڈ ٹو میکا ہو، ریلیٹڈ ٹو چائلڈ ڈسیبلٹی ہو یا چائلڈ کی کیا ایبلٹی پاور ہو سکتی ہے، مینٹل ایشوز بچے کے کیا ہو سکتے ہیں گھریلو ماحول کی وجہ سے، اور وہ اس کے لیے کتنے میٹر کرتے ہیں. ہم بینگ ویری ڈے فرسٹ جب میں میٹرک کے بعد سے ٹیوشن، میرا یہی کرائٹیریا رہا ہے، ٹیوشن، اسکولنگ، دین پھر میری کالج ایجوکیشن، میرا گریجویشن لیول، سب ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن میرا ایک سبجیکٹ تھا. وہی میں نے لیا اور سارا، تو مجھے اس کی وجہ سے بھی کچھ مینٹل اسٹیٹس پتہ ہے. اور یار دنیا میں ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، دیٹس وائی آئی فیل لائک کہ مجھے دنیا کا پتہ ہے، میں آنکھیں بند نہیں کر کے بیٹھی ہوئی. اور وہ اس لیے بھی زیادہ پتہ ہے کہ آپ جب ایڈمن میں ہوتے ہیں نا، آپ جب ایک کسی بھی ادارے میں، آپ کسی بھی جاب سے ریلیٹڈ رسپیکٹفلی، آپ ڈاکٹری میں ہیں، آپ ٹیچنگ لائف میں ہیں، آپ ایڈمن میں ہیں، آپ لائر ہیں، آپ جب کسی سینئر اس پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس یا جو لوگ آتے ہیں نا ان سے آپ کو دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایسا بھی دنیا میں ہو رہا ہے اور ایسا بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اور کچھ چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ چیز کلیئر کر دوں کہ وہ کچھ اس لیے میرے مائنڈ میں ہوتے ہیں کچھ کویسچنس، اور وہ کیونکہ میری کلائنٹس کہہ لیں، آپ میرے کولیگس کہہ لیں، جب ہم لوگ ویکینڈس پہ یا مطلب ایزی ڈیز میں بیٹھ کے ساتھ گیدرڈ ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں آؤٹنگ پہ یا کہیں بیٹھ کے ایک چیز ایک گیدرنگ میں کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر میں ظاہر اب ہم کچھ میرڈ ہیں وومنس، کچھ ہمارے ساتھ ان میرڈ بھی کولیگز ہیں، تو وہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہمیں کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہیں نہیں میم ہماری فلاں سے منگنی ہوئی ہے اور منگیتر ہے اور وہ یہ اور وہ، آپ کو 10 چیزیں ان کے کلاشز پاس چلتے ہیں. تو وہ پھر ہم آ کر یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہاں یہ پوائنٹ بھی تو ہے. جب اس پوائنٹ کو ہم ایک گول میں اس کانفرنس پہ، اسکولنگ میں اور کہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں ڈسکس، تو کیوں نہ ہم یہاں ڈسکس کریں. تو ایک یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ اس لیے وہ ٹاپکس میرے پاس آتے ہیں اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا، ایک بات مجھے اگین آج ویکینڈ تھا اور گھر پہ تھی کچھ کاموں میں، ایک مائنڈ میں ایک کویسچن میرے بھی آتا ہے سم ہاؤ، ایسا نہیں ہے کیونکہ شیطان انسان کو بھڑکانے کے لیے کبھی بھی تیار ہوتا ہے. تو میں بھی گوشت پوست کا کہتے ہیں نا انسان بنا ہوا، میں بھی وہی ہوں. میرے بھی دماغ میں نا کبھی کویسچنز آتے ہیں اور میں جو ہوں نا بائی برتھ کہہ لیں کیا، میں بہت کم ہمت ہوں. میں کہنے کو کانفیڈنس لیول پہ ہاں میں کہیں بھی ڈسکس کر سکتی ہوں، میں کسی بھی آپ مجھے ٹاپک دے دو میں اس کو ڈسکرائب کر سکتی ہوں، آپ مجھے لوگوں کو قائل کرنا ہو آپ مجھے بتا دیں میں وہ کر سکتی ہوں. آئی ہیو دا ایبلٹی، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پتھر دل ہوں، میں بہت زیادہ کمزور دل ہوں. اور میرے ہسبینڈ کانفیڈنس لیول پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اندر سے بہت مضبوط ہے. میرا جب بھی کبھی جو میں ابھی ٹاپک ایک بتا رہی ہوں میں اس پہ کچھ کلیئرنس وہ نہیں کروں گی، میں ایک بات بولوں گی کہ اس چیز کو مائنڈ سیٹ سے نکال دیں. میں بھی ہلکے ہلکے اس چیز کو وہ کر رہی ہوں
کہ اور دیکھیں میں بھی اتنی اچھی باتیں بائی برتھ دیکھیں لے کر کوئی نہیں آتا. میرے بھی مائنڈ میں یہ باتیں خود سے پیدا نہیں ہو رہی ہیں. اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی ویڈیوز, یہ جو میڈیا ہے نا اس کا یوزج صحیح کریں, اس کو یوز صحیح کریں تو آپ کو دنیا میں بہت اچھی باتیں, بہت اچھے لوگ یہیں بیٹھے مل جائیں گے. تو وہ آپ کے اندر پازیٹیو, اور جب آپ نگیٹیوٹی پہ بہت جا رہے ہوتے ہو نا تو یو نیڈ ریسٹ, یو نیڈ لائک آپ کو پازیٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. پازیٹیو چیزیں دیکھیں, پازیٹیو لوگوں کو میں نے فالو اپ کیا ہوا ہے انسٹا پہ کہہ لیں آپ, ٹک ٹاک پہ کہہ لیں, یا یہاں میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے موٹیویشنل اسپیکرس کو, جس میں قائم علی شاہ ایک ہیں اور اس میں ایک پوری ٹیم ہے اسلامک جو ابھی آج کل نیو آ رہے ہیں, سارے روڈیز ہیں, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, کبھی میں ڈسکس کروں گی. میں ان کو بہت سنتی ہوں, تو میں اس طرح کے انفلوئنسرس کو بہت سنتی ہوں, اور ایک اور ان کا نام مجھے نکلتا ہے. تو مائنڈ میں میرے بھی آیا, اور میرے مائنڈ میں نا جب نگیٹیو چیزیں آتی ہیں تو آئی فیل لائک میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے بیٹھ کے کہتی ہوں, ظاہر ہے آپ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب میرے ہسبینڈ اور آپ کا فرینڈ ہوتا ہے ظاہر ہے, اور یا پھر میری امی. تو آئی یوزولی سیڈ دیٹ امی وائی مینا, مطلب میں ہی کیوں, جب میری لائف کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو امی میں ہی کیوں, میں نے تو بہت اچھا کیا ہے لوگوں کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر میرے ساتھ ہی یہ کیوں. سم ٹائمز میں اللہ تعالیٰ سے بھی کویسچن کرتی ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرتی ہوں. میں اگین یہ بولوں گی میں بیفور میرج اتنا قریب اللہ تعالیٰ کے نہیں رہ پائی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دل سے بانڈ نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے, اور کچھ لائف کے ایسے سرکمسٹنسز ہوتے ہیں آپ کے, آپ کی جاب اتنی ہیکٹک ہوتی ہے, آپ خود بھی یہ چیز جانتے ہوں گے کہ آپ جمعے کی نماز ہی پڑھ لیں آفس میں, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن میں جب بہت ہار جاتی ہوں, تھک جاتی ہوں, تو میں اپنے ہسبینڈ سے ہمیشہ کہتی ہوں ابھی بھی, اور میں کہتی ہوں مینٹلی اور اپنے اعصاب کے حساب سے وہ بہت مضبوط ہیں, میں نہیں ہوں. میں کانفیڈنس لیول پہ ہوں لیکن ویسا نہیں ہوں. تو میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے بھی کہتی ہوں کہ بلال وائی ایم آئی, مطلب میں ہی کیوں نا, میں نے تو اپنی لائف میں لوگوں کے ساتھ اچھا کیا, میں نے تو یہ بھی نہیں کیا, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں نہیں دے رہا, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں نہیں کر رہا. میں نے تو سنا ہے. اچھا اب ٹاپک یہ ہے کہ میں نے بھی یہ سنا ہے اور آپ نے بھی یہی سنا ہوگا کہ آپ اچھا کرو گے آپ کے ساتھ الٹیمیٹلی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اچھے ہو تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. ڈو گڈ اینڈ یو ہیو گڈ. تو میں نے اس چیز کو بہت جب وہ کیا, میں نے کہا یار آئی ڈو گڈ, آئی آلویز ڈو گڈ. اچھا سم ٹائمس آپ سے ظاہر ہے آئی میڈ مسٹیکس, آئی کین میک, آپ انسان ہو, پر غلطیاں مجھ سے ضرور ہوئی ہیں. گناہ اور سزا ان آل دیز کریپس, چلاکیاں, یہ سب چیزیں نہیں, پر غلطیاں آبویسلی ہوتی ہیں سم ہاؤ. میں اپنے ہسبینڈ سے بھی اگر کہہ دوں کوئی بات پہ لڑائی ہو جائے تو میرا خاص سے ودن ہاف این آور اور 1 آور کے بیچ میری پھر پیچ اپ مجھے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ میرا دل بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. میں میرے سامنے اگر کوئی ہے اور کسی سے بات ہوئی ہے تو پھر میں اگلے چند آورس کے بعد پھر مجھے ہوتا ہے کہ نہیں میں بھول جاؤں اور پھر وہ چیز دوبارہ ریسیٹ ہو جائے. تو میرے ہسبینڈ یوز ٹو سے دیٹ کہ نہیں نازش ایسا کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں سوچتا, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ کرے گا, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں یہ بھی دے گا. اور ان کے اس انشاءاللہ نے ہی مجھے اتنی کیپیبلٹی دی دیٹ آئی ایم ہیئر ایز بینگ مسز بلال. میں آج سے 6 months بیک میں نے رمضانوں میں بیسکلی شروع کیا. میرا چینل تو بہت پہلے سے بنا ہوا ہے, لائک 2 years بیک آئی گیس, اور مور دین دس. لیکن میرا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا وہ میرے ہسبینڈ کے سکھانے, ظاہر میری فیملی بھی, لیکن ہر بار آپ بھی بولیں گے کہ میں اپنی فیملی کا کہتی ہوں, ساتھ ظاہر ہسبینڈ کے زیادہ رہنا ہوتا ہے, تو وہ نئی نازش آپ کریں انشاءاللہ. میں کہتی ہوں بلال سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے, اور یہ تب کی بات ہے جب میرے سبسکرائبرز لائک ظاہر بھی رمضانوں میں شروع کیا تو میرے 1-2 سبسکرائبرز تھے, تو وہ 50s ہو گئے, لیکن وہ بقرعید تک ہی ہوا کہ نہیں بڑھ ہی نہیں رہے یار, ہو ہی نہیں رہے. میں کہتی بلال کیوں یار, میں تو اچھی چیزیں ڈالتی ہوں. تو میں ایک چھوٹی سی ایک بات بتا رہی ہوں, اینڈ ہی سیڈ دیٹ نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, بالکل ہوگا, آپ کریں, انشاءاللہ یو ول گیٹ سکسیز, انشاءاللہ یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ. گھر کی چیزوں میں بھی لے کر اور لوگوں کے رویوں سے بھی لے کر میں ہو جاتی ہوں, ڈسہارٹ ہو جاتی ہوں, تھک جاتی ہوں, بٹ مائی ہسبینڈ از دا ون. اور اس کے بعد میں کہتی ہوں میری مدر, کیونکہ سارے بہنوں سے اور بھائی سے آپ ڈیلی بیسس پہ اتنا نہیں ہو پاتے جتنا اپنی مدر سے اور اپنے ہسبینڈ سے ہوتے ہیں انٹریکٹ. تو وہ میں جب بھی ان سے کہتی ہوں نہیں بلال نہیں ہوگا, لوگ نہ صلہ نہیں دیتے, اور میں بہت ہار جاتی ہوں. تو یہ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے کہ نہیں نازش اچھے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. پر یہ بات انہوں نے مجھے اتنی اچھی لگی, ہی سیڈ دیٹ, اور میں نے یہ بات پھر واقعی میں نے کہا نہیں یار صحیح بات ہے. دیکھیں
میں نے بھی اپنی لائف میں بہت سے رشتوں کے ساتھ آج یہ باتیں کرتی ہوں نا، آئی ریئلی فیل کرائی، کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہو نا، تو آپ مطلب اب اچھا بیہیویئر ہے، اچھا اس کے لیے کچھ کام ہے، ڈگنیٹی فل کوئی آپ نے اس کے لیے فروٹفل کوئی کام کر دیا ہے، اور لائک آپ نے کچھ رشتوں کو بہت باؤنڈلی نبھایا ہے، بہت ایک ہوتا ہے نا، بہت زیادہ جنون کے ساتھ آپ نے کیا، نہیں مجھے یہ رشتے، میرے لیے رشتے بہت میٹر کرتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے میں رشتوں کو لے کر بہت ٹچی رہی ہوں ہمیشہ۔ اب وہ رشتہ میرا صرف یہی نہیں ہے کہ مطلب میری ماما یا میرے بھائی یا میری بہنیں یا میرے بہنوئی یا میرے بچے کڈس، میرا یہ کہ میں نے جس کے لیے انویسٹ کی ہے نا محبت، اہمیت، طاقت، یا خدمتیں اگر میں نے کی ہیں کسی کی، اللہ بخشے میرے تایا ہیں، چچا ہیں، پاپا ہیں، تو وہ ایک خوشی والی چیز نا کہ یار میں نے ان کے لیے کیا۔ لیکن جب وہ دنیاوی لوگوں کے لیے آپ کرتے ہو نا، اب وہ آپ اس میں کولیگز لے لیں، اپنی فیملی لے لیں، اپنا خاندان لے لیں، اور اس کے بدلے میں آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کے خلوص کو نہ صرف سراہنا، تو خیر بہت دور کی بات نا، کہ آپ کے خلوص، آپ کی ڈگنیٹی، آپ کا دیکھیں جو آپ کا ایکچوئل ہوتا ہے نا، میں ہمیشہ بات کہتی ہوں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ تو نفرت کریں گے۔ دیکھیں نفرت کرنے کے لیے نا، میں ایک بات بولوں، میں ابھی یہاں بیٹھی ہوں اس پلیٹ فارم پہ، میں چند ایک دو لوگوں کے علاوہ، اچھا وہ چند ایک دو لوگ بھی، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے ان سے نفرت ہے، وہ میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہیں، چند ایک دو لوگ جنہوں نے میری فیملی کو دھوکے دیے ہیں، یا جنہوں نے میری فیملی کو بہت برے ٹائم پہ، بیڈ ٹائم پہ لا کے چھوڑا، وہ میری میں ان کے لیے نفرت بھی نہیں رکھتی، اور شاید کبھی اگر ان کے لیے کوئی میرے نالج میں آئے نا کہ اللہ نہ کرے وہ دنیا میں نہیں رہے، یا ان کے ساتھ کچھ حادثاتی کچھ ہوا، تو میرے دل سے بد دعا نہیں نکلے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اٹس آل اباؤٹ میری تربیت الحمدللہ۔ لیکن آپ کو نا کچھ رشتوں کے کھو جانے کا یہ فیلنگ آتی ہے کہ ڈو گڈ اینڈ یو ہیو گڈ، تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا اس لیے نہیں ہے کہ پھر مجھے مائنڈ میں لیکن اب یہ چیز آئی کہ آج میں نے ایک جگہ پڑھا، ظاہر آج گھر پہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھا کرو، آپ کے ساتھ اچھا ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہی کے تھرو ہوگا، لائک جسٹ ان فرنٹ آف می، ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو، اور اگر میں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پلٹ کے، لائک آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا تو ضروری نہیں میں ہی پلٹ کے آپ کو اس کا صلہ دوں، آپ کو اس کا صلہ کسی ایسی جگہ سے ملے گا۔ یہ مجھے بات سمجھائی گئی، اور پھر یہ میرے سمجھ میں آئی کہ یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا نا، اگر میں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اور بدلے میں فوراً آپ نے میرے ساتھ اچھا کر دیا۔ فرسٹ آف آل تو یہ ظرف کی بات ہے نا کہ آپ نے کسی کا اچھا کرا اور پھر آپ چھوڑ دیں کہ وہ آپ کا اچھا کرے نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ چیز مجھے سکھائی گئی، اور میں نے اب اس پہ آج میں کہتی ہوں کہ میں نے عمل کیا، کہ اب سے میں جن لوگوں کے ساتھ میں نے اچھا کیا، اور وہ سب جانتے ہیں، وہ دنیا میں ظاہری طور پہ ایکسیپٹ کرے نہ کرے، بٹ میں بہت اس چیز کا حلف اٹھا کے بات کہہ سکتی ہوں، کبھی ان مائی لائف میں نے اپنی لائف میں اپنے سارے ریلیشن شپس بہت ذمہ داری، محبت، ڈگنیٹی، احساس، مطلب بہت محبت سے نبھائے، بہت بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ایسے رکھ کے نبھائے۔ پر مجھے نا موسٹ آف اس کا صلہ نہیں ملا، وہاں سے نہیں ملا، صلہ نہیں، وہاں سے نہیں ملا، تو آئی فیل ڈس ہارٹیڈ، اور میں ابھی ریسنٹلی بھی بہت ڈس ہارٹیڈ تھی، کیونکہ میں نے کچھ چند میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میری باتیں سننے پر وہ نہیں سن سکتے، کیونکہ میری لائف میں اب وہ لوگ ہیں نہیں، بٹ آئی فیل لائک کہ میں نے میری ماں جیسی ہے نا، ظاہر ویسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، پر میں نے بہت سے لوگوں کو اس درجے، اس مقام پہ لا کے رکھا، وہ مانے نہ مانے، پر مجھے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ملی، لائک اے ڈاٹر۔ میں نے بہت جگہوں پہ اپنی فرینڈس کہہ لیں، کولیگس کہہ لیں، کوئی بھی ریلیشن شپس، میں نے بہن جیسا دیکھیں رشتہ نہیں ہوتا، آپ بہن بھائی سگے ماں باپ سے ہوتے ہیں، بہن جیسا، دوست جیسا رشتہ ہوتا ہے، آپ نے وہ سب کو دیا ہوتا ہے، آپ کی کزنس کہہ لیں آپ، پر اس کی ریپلیسمنٹ مجھے وہ نہیں ملی،
بلکہ اتنی بھی نہیں ملی. لائک میں سم ٹائم سوچتی ہوں کہ میرے گھر ایک میڈ آتی ہے, آج میں اس کا نام بھی چلنے لے لیتی ہوں, شی از لیلا. اب وہ ایریا چھوڑ کے جا چکی ہے یہاں پر, اور وہ یہاں ہوتی تھی. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو اپارٹمنٹ میں نہیں بلایا کرو, کیونکہ نا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور وہ سردیوں میں میرے گھر آنا شروع ہوئی تھی. میں اسکول سے ایک دن ایسے ہی واپس آ رہی تھی, اینڈ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایکچولی لوگ اتنا غلط آپ کو کیسے سمجھ لیتے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ اس رشتے پہ ہوتے ہیں جس رشتے کو دنیا نے گندہ ہی کیا ہوا ہے, تو پھر ظاہر ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ میں ایک قصہ بتا رہی ہوں کہ واقعی میں پھر آپ کو, میں نے پھر سوچا بہت کہ واقعی میں آپ کو وہاں سے نہیں ملتا صلہ, پر کہیں اور سے ملتا ہے. اور واقعی میں یہ میرے ساتھ ہوا, مجھے لوگوں سے بہت اچھے صلے ملے. ہماری نیبر میں ایک آنٹی ہیں, وہ جسٹ لائک جب میری امی کراچی میں ہوا کرتی تھیں ابھی, اور میں بہت اپسیٹ تھی جب میں یہاں اسلام آباد آئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے جب بھی دل گھبرایا کرے تو امی یاد آیا کرے تو میرے پاس آ جایا کر. اب تو الحمدللہ میری امی یہاں آ گئی ہیں, تو میں امی کے بھی خیر میں منتھلی جاتی ہوں, نہیں جانا ہوتا کیونکہ ٹیوشنز ہیں, اسکول ہیں, قرآن ہے میرے بچوں کا, تو وہ 15 دن میں ایک چکر بہن کیا لگ جاتا ہے, اور پھر تو وہ مہینہ ہی ہو جاتا ہے دیکھا جائے تو, مہینے میں ایک بار بہن کیا جاتی ہوں اور ایک بار اپنی امی کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ میرے گھر آ جایا کرو, اور اگر پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کا بتایا, میں نے کہا نہیں آنٹی وہ بہت اکیلا فیل کرتے ہیں پھر, تو کہنے لگی بیٹے تم اس کو میرے پاس لے آیا کرو, میری اولادوں جیسا ہے, اور میں اس کو سمجھاؤں گی کہ زندگی میں آگے بڑھے اور سب. تو مجھے اس طرح سے گائیڈ کرنے والے لوگ ملے. تو آج میں وہی سوچ رہی تھی کہ نہیں یار, جو میں نے یہ سنا کہ آپ کو صلہ وہاں سے نہیں ملتا, اگر جہاں سے آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہے, جہاں آپ نے انویسٹ کیا ہے, تو آپ انویسٹ کر کے چھوڑ دیں, آپ کو کہیں اور سے اس کا صلہ ملے گا. اینڈ یس آئی گاٹ ٹوڈے دس پوائنٹ. میں اب سمجھ چکی ہوں کہ ایگزیکٹلی آئی گاٹ دس پوائنٹ کہ واقعی میں ایسا ہے کہ آپ کو صلہ ملتا ہے, اس سے نہیں ملتا جہاں سے آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہے, جہاں آپ نے انویسٹ کیا ہے اپنی لائف کے ایئرز اور ورک آؤٹس اور ورڈز, اپنے ایموشنز آپ نے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیے, لیکن ان کی طرف سے آپ کو نہیں ملا, تو وہ صلہ واقعی میں ملتا ہے. ابھی ہوا یہ کہ کچھ ٹائم پہلے یہ بتانے والی بات نہیں ہے, پر آج مجھے مائنڈ میں جب یہ سارے کلوز آئے نا, تو میں نے کہا شاید اس چیز سے واقعی میں لوگوں کو یہ مل جائے کہ واقعی میں یہ ہوتا ہے, آپ بھی بلیو کریں, اور آپ اچھا کرو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اب آپ اچھا ہی نہ کرو کسی کے ساتھ, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے, تکلیفیں ہی دو لوگوں کو, تو پھر تو آپ امیجن نہیں کرو نا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا. تو اب وہ میری میڈ جو تھی وہ سردیوں میں میرے گھر آنا شروع ہوئی تھی, اور ہوا کچھ یوں کہ سردیوں میں ظاہر ہے الحمدللہ ہمارے گھر ہیٹر بھی چل رہا ہوتا تھا ان آل نا. تو میں نے اس کی بیٹی سے کہا, میں نے کہا لیلا تم اپنی بیٹی کو پلیز, اتنی گندی لینگویج یوز کرتی ہے یہ, 5-6 ایئرس کی تھی وہ, لیکن اس کی زبان پہ ہر وقت نا سلینگ لینگویجز ہوتی تھے, اور وہ مطلب شاپس پہ لڑکوں کے چلی جاتی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو اس طرح سے بچیوں کو شاپس میں نہیں بھیجا کرو, اور اس کو تم نا روڈو روڈو پھرتی ہے, یہ لوگوں سے پیسے مانگتی ہے, ظاہر میڈ ہے وہ, دن بھر شوہر ہوتا نہیں تھا جاب پر. تو میں نے کہا تم اس کو میرے پاس بٹھا دو, میں اس کو فری آف کاسٹ ٹیوشنز پارا کچھ اللہ تعالیٰ کی باتیں اچھی اس کو میں بتاؤں گی. اور اس نے میرے پاس وہ بھیجنا شروع کیا. اچھا جب اس نے اس کو بھیجنا شروع کیا تو کچھ اس کا مطلب بیہیویئر بچی کا بہت پہلے تو خراب تھا, ورسٹ کنڈیشن تھی اس کے بیہیویئر کی, بٹ الحمدللہ وہ سیٹ ہو گئی. اب تو وہ خیر یہاں سے شفٹ کر گئی ہے. پھر ایک دن ایسے ہی ہوا کہ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, تو میں لگی جی میم وہ نا ہم تو ٹھنڈے پانی سے نہائے ہیں, وہ ایک راڈ یہاں ملتی ہے, وہ آپ پانی میں ڈالیں تو پانی گرم ہو جاتا ہے, تو خیر نہانے کے لیے وہ کر لیا کرتی تھی, لیکن شی ڈزنٹ ہیو, ظاہر ہے کہ الیکٹرکسٹی نہیں, گھر میں گیس نہیں, ظاہر ہے چولہا بھی سلینڈر والا, تو اس نے کہا ہمارے یہاں ہیٹر تو نہیں ہے. تو اس کی ایک نیو بورن بہن تھی لائک 2 months 3 months کی. میں نے کہا ہاں تم لوگ ایسے نہائے ہو, کہہ لگی ہاں وہ چھوٹی بہن کو تو بخار ہو گیا ہے, مما نے نہلایا ہے. تو میں نے کہا اچھا جاؤ مما کو بولو کہ اس کو میرے گھر لے آئیں جتنی دیر آپ پڑھ رہی ہو. میں نے ہیٹر آن کیا اور اس کو اپنے گھر, میں نے کہا تم اس کو لے کر ٹیبل پہ تھوڑی دیر بستر پہ اور رکھ دو. تو میں نے قریب کر دیا ہیٹر. اچھا ایک دن ہوا, پھر وہ کنٹینیوسلی یہ چیز ہوتی رہی, وہ آتی تھی اور بھابھی کچھ ہوگا, اور میں الحمدللہ میرے ہسبینڈ سے کہہ کر, اب اس نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا, اسے وہاں سے صلہ نہیں ملا, وہ بھی روتی تھی میرے گھر آ کر کہ سسرال سے اب ایسے اس کو اچھا صلہ نہیں ملا. پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو, میرا کوئی رشتہ نہیں تھا, میرا کوئی لنک نہیں تھا, میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں, ایک دور سے آئی ہوئی بندی, اللہ تعالیٰ نے کیسے اس سے مجھے کنیکٹ کروایا کہ اس کے بچی جب چھوٹی تھی 6 مہینے ابھی وہ یہاں رہی ہے اس ایریا میں, مطلب میرے آنے کے بعد 6 مہینے بعد وہ چلی گئی.
تو وہ بچی ماشاءاللہ اس کی اٹیچڈ ہو گئی تھی مجھ سے کافی، اور وہ جب نہاتی تھی نا اپنی بچی کو تو وہ میرے گھر آ جاتی تھی اپنی بچی کو لے کر. لیکن پھر وہ میرے کام بھی آئی. اس نے 10 کاموں میں اس نے کہا بھابھی کچھ ہوا کرے پکا کرے. تو میں جب بھی کچھ پکاتی تھی ایسا کہ بھائی دال چاول ہیں تو اس کو اچھا خاصی 2 بچے اور ایک وہ اس کے لیے دے دیے. نیو بورن تو بہت چھوٹی تھی، میاں تو ظاہر لیٹ نائٹ آتا تھا. تو یہی والی بات ہے کہ اب جب وہ 6 مہینے بعد چھوڑ کر گئی، ظاہر سب ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ چلی گئی. میں امی کی طرف تھی کیونکہ بہنیں وغیرہ آئی ہوئی تھی میری، میں وہاں اسٹے کے لیے گئی ہوئی تھی تو میری ملاقات نہیں. ابھی وہ پرسوں آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ بھابھی میں نا آپ کو مطلب بھولی نہیں ہوں اور آپ میری اتنی ہیلپ کرتی تھیں، اور اب میرے گھر جو بھی چیزیں تھوڑی بہت کچھ تھیں مطلب ایک پیکٹس میں نا سارے آپ کے بچے ہوئے وہ رکھے ہوتے ہیں پیکڈ دالیں اور وہ سب چیزیں، جو سب مجھے پاسبل ہوتا ہے گیو اٹ ٹو ہر. بٹ شی سیڈ بھابھی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اچیومنٹ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے. اور لٹرلی میں کچھ وجہ سے جس دن وہ آئی ہے میں اس سے کچھ ٹائم پہلے تک کسی ریزن کو لے کے پریشان تھی، اپسیٹ تھی. فائنینشلی تھوڑا میرا اور ہسبینڈ کا ایشو کچھ چل رہا تھا، کہیں سے اماؤنٹ آنا تھا اور واٹ ایور، ان کی جاب کا ایشو چل رہا تھا. سڈن اللہ نے اس نے کہا کہ بھابھی بس میں نے ایک دم دعا کی جب میری بچی کو یہ ہوا، کھانے کو نہیں ملا نئے گھر میں، اور اس طرح سے لوگ اب پوچھتے نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو مجھے آیا کہ آپ تو کیسے کرتی تھی میرے ساتھ بے لوس. تو میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے. اور وہ شاید میرے گھر سے گئی ہے اور کچھ میرے ہسبینڈ نے رات میں آ کے مجھے بتایا کہ ناظر اس طرح سے یہ ہوا ہے. تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ نہیں یار واقعی میں اللہ کرتا ہے. تو اس چیز کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اچھائی کرنا مت چھوڑیں اپنی ذات سے. میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئی تھی ویسے نا کہ میں بولوں کہ اچھا کیوں کروں، مجھے تو ملتا نہیں ہے. اور میں یوزلی اپنے ہسبینڈ کے آگے نا بہت وہ کرتی ہوں کہ نہیں بلال مجھے نہیں، لوگ کرتے صلاح نہیں دیتے، دھوکہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، میں اتنی بونگی بن جاتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں نازش ملے گا صلاح، کیوں نہیں. پر اب یس میں سب کو ہی کہوں گی کہ آپ اپنی ذات سے اچھائی کرنا مت چھوڑیں کسی کے ساتھ. آپ کی اون نیچر، اون سیلف اچھائی کرنا چاہتی ہے بالکل کریں. صلہ واقعی میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے، اماؤنٹ کے ذریعے سے، رشتوں کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے سے. آپ کی کام ڈاؤن، آپ کو کام کرتا ہے، وہ آپ کو سکون دیتا ہے، ہیلنگ دیتا ہے. مطلب لائک آپ کے سامنے دشمنوں کا پہاڑ کھڑا ہو، آپ کے اندر ایک ہیلنگ پاور ہوتی ہے کہ آپ اگنور مار دیتے ہو. تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو خوش رہیں، آباد رہیں. اور یس اس کوٹیشن پہ میں اب سے پکا بلیو کرنے لگی ہوں کہ آپ اچھا کرو، پر ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا ہو گیا آپ کے اچھا ہوگا، وہ بندہ آپ کے ہاتھ برا کر ہی نہیں سکتا. نہیں، وہ بندہ کتنا بھی برا کرے، آپ اچھا کرو، آپ کے ساتھ اچھا کہیں اور سے ہوگا پر ہوگا. خوش رہیں، آباد رہیں. اور واقعی میں لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے دیکھیں، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، اپنی سوچ سے، اپنی نیت سے. کوئی نفرتیں ہیں ختم کریں، اگنور کریں، آگے بڑھیں. اگر نہیں بڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ گیو اپ کریں، اسٹے اوے، ختم کریں چیزوں کو. بس دل دماغ پہ حاوی نہ ہونے دیں نفرتوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. خوش رہیں، آباد رہیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، سی یا.